اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کہ سرکاری خرچے پر لوگوں کو خوش کرنا یہ بدقسمتی کے ساتھ نہ صرف اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، بلکہ بہت پست اخلاقی معیار کی نشانی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ابھی بھی، اور ان کے پاس میں ایک بار دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو کسی کا فون آیا، اور وہ فون پہ انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی اور بہت زیادہ ریسپیکٹفل طریقے سے بات کی، اور ہو جائے گا سر، انہوں نے جو کہا ہو جائے گا سر، بالکل فکر نہ کریں، ہو جائے گا سر، اور 3-4 بار یہ کہا، اور بہت میٹھے انداز میں، بہت تابعدار طریقے سے انہوں نے ان سے مخاطب ان سے کیا۔ تو فون بند ہوا تو میں تھوڑا سا مسکرا دیا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلانے بزنس مین کا فون تھا، اور وہ وزٹ کرنے اس شہر میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے گاڑی کی اور ایک ڈرائیور کی ریکویسٹ کی ہے۔ تو یار یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے ہی لوگوں سے پھر آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا قصہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور سرکاری خرچے پر لوگوں کو خوش کرنا، وہ یہ آسانی کے ساتھ اپنی گاڑی بھی کوئی اگر کوئی چاہے کسی کو خوش کرنا تو اپنی ذاتی گاڑی بھیج سکتے ہیں آپ، اور اپنا ذاتی ڈرائیور اگر ہو تو وہ بھیج سکتے ہیں، مگر سرکار کا پیٹرول اس پہ خرچ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر لوگ کیسے سچ بولتے ہیں؟ اور میں ایک بار امریکہ میں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کا، بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا واشنگٹن ڈی سی میں، تو وہاں میں بہت ساری شاپنگ کر رہا تھا، ضروریات کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں کھانے بھی خود پکانے پڑتے ہیں۔ تو وہاں میں نے شاپنگ کی اور میں گھر آیا تو جب چیزیں تلاش کی تو مجھے لگا کہ میری اس میں 3-4 چیزیں وہاں رہ گئی ہیں۔ تو خیر میں بہت پریشان ہوا، میں نے فٹافٹ وہ ان کا نمبر ڈھونڈا ڈپارٹمنٹل سٹور کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل آ جائیں، ابھی تو ہم بند کرنے لگے ہیں، آپ کل آ جائیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو شکر ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک بیگ جو کہ نہیں دیکھا تھا، اور وہ بیگ میں نے دیکھا تو اس میں مجھے وہ ساری چیزیں مل گئیں۔ تو میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے دوبارہ فون کیا ان کو، اور ان کو کہا مجھے چیزیں مل گئی ہیں، بہت شکریہ۔ مگر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے میری بات پہ اعتبار کر لیا؟ وہاں تو CCTV بھی لگا ہوتا ہے، وہاں رسیدیں بھی دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولیں گے ہم سے؟ اس بات میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ اخلاقیات وہاں تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ لوگ جھوٹ بولیں گے۔ پہلی پریزمپشن یہ ہے وہاں کہ لوگ سچ بولیں گے۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا ہم سب رونا روتے ہیں دن رات، اور واقعی بہت مہنگائی ہے، اور ہر ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ حیا، عزت، سفید پوشی اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ مجھے والد محترم نے ایک قصہ سنایا تھا کہ جب وہ 60s میں انگلینڈ گئے، تو انگلینڈ میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ جب بازار میں پھر رہے تھے لندن میں، تو وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک شاپنگ پلازا کے باہر، اور ہر ایک آتے جاتے سے کہہ رہے تھے کہ پلیز ڈونٹ گو اینڈ بائی تھنگس فرام اے پرٹیکولر شاپ، نشاندہی کر رہے تھے کہ فلانی دکان سے جا کے چیز نہ خریدیں۔ کہتے میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا، اور پھر جب وہ کام کر کے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چکر کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ چکر کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ وہ جو فلانی دکان ہے اس نے اپنی قیمتیں زیادہ کر دی ہیں کچھ دنوں سے، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے پاس لوگ نہیں جاتے اور مجبوراً وہ چیزیں کم کرتا ہے۔ کچھ تو لوگ ہمارے کہتے ہیں جی ڈالر مہنگا ہو گیا، اس سے اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو ہم نے سب چیز مہنگی کرنی ہے، چاہے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو۔ تو اب دیکھیں، ہم لوگ رسول پاک نے ہمیں کہا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ویڈیو پچھلے دنوں ایک چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ آئے پاکستان اور وہاں سے وہ گندگی اکٹھا کر کے لفافوں میں ڈال کے اور وہ ویسٹ کا ڈسپوزل کر رہے تھے۔ تو اگر سوئٹزرلینڈ خوبصورت نہیں ہوگا کیونکہ لوگ وہاں صفائی پسند ہیں تو کون ہوگا؟ آخر میں آپ کو میرا ایک کزن ہے جو کہ سعودی عربیہ میں از ویری ویل پلیسڈ اور بہت اچھی ایک آئل کمپنی میں وہ ملازمت کرتا ہے۔ اس نے مجھے قصہ سنایا کہ ایک انگریز وہاں نوکری اس کو ملی، اور انگریز لوگوں کو بہت ہائیلی پیڈ جابز ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ تو وہ 5 سال کا ٹینیور پورا کر کے اپنا جا رہا تھا، تو وہ جن کپڑوں میں آیا تھا انہی کپڑوں میں جا رہا تھا۔ تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ سر آپ نے اتنے پیسے کمائے ہیں، اور آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو ٹکا بھی خرچ نہیں کیا، آپ نے تو یہی کپڑے جو میں پہلے دیکھتا تھا وہی کپڑے آپ کے پاس اب ہیں، سامان بھی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں 3 PhD اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرتا ہوں، اور میں نے یہ نوکری کی ہی اسے لیے تھی کہ وہ PhDs اپنی PhD مکمل کر لیں۔ آپ خود سوچیں کہ جہاں ایسی اچھائیاں لوگ کریں گے وہاں اچھائی خوشبو کی طرح پھیلے گی نہیں؟ ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے، ابھی بھی ہیں، جو اچھائی پھیلاتے تھے، جو نیکی کا کام کرتے تھے، اور اگر ہم سارے مل کر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا میں اپنا مقام، کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وجیہ الدین۔